الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم کا جو سلسلہ شروع فرمایا اور اس سلسلے کو کس طریقے سے آگے بڑھاتے ہوئے جن بزرگوں کے نام لیے گئے انہوں نے محنت کی. جو کچھ آپ حضرات نے اور حضرت مولانا نے ذکر کیا، یہ صرف آپ نے اپنی بستی کے اعتبار سے ذکر کیا کہ بستی میں ان حضرات نے یہ محنت کی، لیکن ان کی محنتوں نے کہاں کہاں اثر کیا اور اس وقت مارکیٹ کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی. حضرت مولانا اسماعیل صاحب ترکیسری تشریف لائے اور اس کے بعد یہاں کے جن حفاظ نے اس مدرسے میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد اطراف کے تمام دیہاتوں میں اللہ پاک نے ان کو پہنچایا. یہ جو اثرات ہے یہ ہمارے نوجوان علماء اور حفاظ کو شاید معلوم نہ ہو کہ مارکیٹ نے کیا دیا. گزشتہ سال سکون میں جلسہ تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ سکون نے اسٹیج دیا، بڑے بڑے علماء کو بلائے اور انہوں نے بیانات کی، لیکن مارکیٹ نے بنیادی کام کیا کہ اساتذہ کرام عطا فرمائے. انہوں نے علماء کو اور حفاظ کو تیار کیا اور اطراف کے دیہات میں اس موقع پر جو 1964 کی مولانا بات کر رہے ہیں، 1962 کی میری پیدائش ہے اور مکتب میں ہم نے 6 سال پڑھا دھنکاریہ میں. اس میں حافظ احمد صاحب، حافظ عبدالغنی صاحب، ان دونوں بزرگوں سے 1 سال پڑھا اور اس کے بعد حضرت مولانا آدم صاحب بیگ، ان سے ہم نے 2 سال پڑھا. تو 6 سال کی مدت میں اس وقت مجھے خود 4 سال مارکیٹ کے اساتذہ کرام سے پڑھنا نصیب ہوا. اور پھر اس کے بعد جب شعبہ حفظ میں پریز گیا تو وہاں بھی حافظ داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ناظم بھی تھے اور استاد بھی تھے. 3 سال حضرت سے ہم نے شعبہ حفظ میں الف لام سے والناس تک میں نے کسی اور سے نہیں پڑھا، مکمل حافظ داؤد صاحب ہی سے حفظ کی تعلیم حاصل. یہ میں اپنے اعتبار سے اپنی بات کر رہا ہوں. انہی دنوں میں سکون میں بھی حفظ کا شعبہ چل رہا تھا اور وہاں بھی مارکیٹ ہی کے حفاظ حافظ یوسف صاحب اور پھر دارالکنٹھاریہ میں بھی حافظ داؤد صاحب کے بھائی حافظ عبداللہ صاحب. یہ بڑے اداروں میں جہاں بچے بورڈنگ کی شکل میں حفظ میں پڑھتے تھے وہاں کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ الگ الگ دیہاتوں میں اور اطراف کے علاقوں میں اس وقت یہ جو محنت ہمارے بزرگوں نے کی، اللہ پاک نے اس کو پھیلایا. جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، قرآن کریم کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند کر لیا، چن لیا. تو کیسے چنا؟ صرف وارث نہیں بنایا، وارث بنانے والے تیار کرنے والا بنا. یہ اس گاؤں کی جو خصوصیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انعامات سے نوازا کہ اس موقع پر جب اطراف کے اندر شرک اور بدعات کا بہت زور تھا اور ایسے موقع پر اللہ پاک نے ان حفاظ کو تیار کروایا اور ان کے ذریعے مکاتب کی تعلیم کو مضبوط کروایا. انہی حضرات نے اطراف کے دیہاتوں میں جا کر، میں یہ چند نام بول لے رہا ہوں جن کا مجھ سے تعلق ہے،
اس کے علاوہ بہت سارے دیہات اور بہت سارے علاقوں میں بہت سارے حضرات یہاں سے پہنچے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مدائن فتح ہو رہا تھا. جو دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور طاقت تھی ایران، اس کا کیپیٹل تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر انتظار کرتے تھے قاسم کے آنے کہ یہ آ کر کیا خبر دے رہا ہے. اس نے آ کر خبر دی کہ مدائن جو اس وقت تہران شہر ہے اسی کے قریب میں یہ شہر آباد تھا کہ مدائن فتح ہو چکا. کسرا کے جو احوال تھے، یزدجرد اس کا پوتا، وہ بھاگ کر جو چلا گیا تھا دریا کے اس کنارے، اسلامی سلطنت کی حدود چھوڑ کر اس کے متعلق بتلایا. پھر انہوں نے اسی فتح کا ذکر کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے نام لیے. فلانے نے اس طرح قربانی دی، فلانے نے اس طرح قربانی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے. اس کے بعد آپ نے قاسم سے کہا کچھ نام تو جانتا ہے، کچھ نام میں جانتا ہوں، اور کچھ نام وہ ہے جو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. تو بہت سے مخلص ایسے بھی ہوں گے جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اخلاص سے اس مکتب کی جو بنا رکھی یا وہاں مکاتب میں پڑھایا. ایسی محنتوں سے مشقتوں سے ہم لوگ چھوٹے تھے. گرمی کے موسم میں دوپہر کا مدرسہ ہوتا ہے. یہ اساتذہ کرام پارکھین سے تنکاریاں چل کے آتے. سخت سردی کے دن ہوتے، صبح سویرے یہ حضرات اپنے گاؤں سے تنکاریاں تک، بریز تک، سپون تک اور بھی دوسرے دیہاتوں میں پڑھانے کے لیے پیدل جاتے تھے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس زمانے میں سائیکل کا بھی تصور نہیں تھا. ہم لوگوں کے جو حالات تھے ہمارے علاقے کے، اس اعتبار سے یہ بھی نہیں. اور پھر مولوی تو بیچارہ آپ جانتے ہیں. اس لیے اس طرح کے احوال تھے، اور اس میں انہوں نے یہ محنت کر کے یہ علاقے میں جو ہم علماء کی چہل پہل دیکھ رہے ہیں، صرف پارکھین گاؤں میں نہیں، اطراف کے دیہاتوں میں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، وایا وایا ہو کر سیدھا وہ پارکھین تک ہی پہنچتا ہے. 1964 سے لے کر یہ جو اس وقت تک ہے، ایک لمبی مدت تک ان علاقوں میں ہمارے ان حفاظ نے محنتیں کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمایا. ہمارے ایک صاحب بہار سے آئے، مدرسہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے. کہا میں بھی وہاں جا کر ایسا مدرسہ بناؤں. میں نے ان سے پوچھا آپ تعمیری بات کر رہے ہیں یا تعلیمی بات؟ تعمیرات دیکھ کر آپ اس سے بات کر رہے ہیں یا تعلیم کے مطابق؟ اور وہ بیچارے ایسے علاقے سے تھے، اس لیے وہ تعمیر ہی کو، بلڈنگوں کو ہی دیکھ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے علاقے کی تاریخ یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ بہت غریب تھے. دیہاتوں میں کاشتکاری اور تھوڑا دھندا روزگار ملتا تھا، اسی سے چلاتے تھے، اور پورا علاقہ غربت کا شکار تھا. اللہ پاک نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا ہمارے علاقوں میں، اور آپ کی برکت سے ہمارے دیہات میں. اور پھر حضرت مولانا اسماعیل صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ جو آنند میں شیخ الحدیث تھے، پرسوں میں کل جو گیا میں وہاں، تو ایک صاحب آئے جو ان کے شاگرد تھے، اور مجھے سنانے لگے کہ میں نے حضرت مولانا اسماعیل صاحب سنبھلی سے علم حاصل کیا. میں نے ان سے کہا حضرت مولانا نے دارالکنتھاریہ کی سن کے بنیاد کے موقع پر دعا فرمائی تھی، حضرت بنی نے ان کو بھیجا. تو یہ حضرت بنی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کے بعد ہمارے علاقے میں یہ چہل پہل ہوئی. پھر سپون اور تنکاریہ میں بھی مدرسے کا باقاعدہ نظام چلا. اس میں بھی پارکھین ہی کی وہ بنیادی چیزیں تھی جس کو لیا گیا، اور اسی کے طرز کے اوپر اسی کی طرح ڈال کر وہاں بھی مکاتب کے نظام کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی کوششیں کی گئی. یہ فارسی کا شاعر کہتا ہے، تازہ خواہی داشتن گرداب ہائے سینہ، گاہے گاہے باز بھانی اسرے پارینا. کہ اگر اپنے دل میں درد رکھنا چاہتا ہے، تازہ خواہی داشتن گرداب ہائے سینہ، جن بزرگوں نے سینے میں داغ اٹھا کر، محنت اور مشقت اٹھا کر، تکلیف اور پریشانیاں ذہنی، مالی، خاندانی، ہر اعتبار کی جو تکلیفیں اس وقت ہوتی تھی وہ تمام برداشت. میں آپ کو اپنا چھوٹا سا قصہ سناؤں. جماعت آتی تھی ہمارے یہاں، تو مسجد سے پیچھے ہی ہمارا گھر محلہ ہے. یہاں سے کھانا لے کر میں جاتا تھا، تو بیچ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ مذاق میں یہ کہتے تھے کہ پریسو لینے جائے، یعنی کسی کا انتقال ہوا ہے کہ کھانا لے کر جاتے. اتنی ایسے حالات کے اندر ان بزرگوں نے کام کیا.
خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور دوسرے کون کون سے طریقے نہیں ہو سکتے ہیں جس سے دین سے روکنے کی کوششیں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں بھی یہاں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ان بزرگوں نے مشقت اور محنت والے ماحول میں یہ کام کیا، تو اس لیے ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں کہ جو قوم اپنے ماضی کو جانتی ہے وہ مستقبل کو پروان چڑھاتی ہے، حال میں بھی باقی رہتی ہے اور اس کا مستقبل بھی درست۔ شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے، تازہ خواہی داشتن گرداب ہائے سینہ، یہ مدرسہ ایسے ہی اور یہ بچے اور یہ علماء ایسے نہیں ہوئے ہیں اور اطراف کے دیہات میں بھی نہیں ہوئے ہیں، یہ داغ ہائے سینہ ان حضرات نے برداشت کیے تکلیفیں مشقتیں اور پھر ہمارے سامنے یہ ماحول آیا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ سینے کے داغ یاد کرنے کے لیے گاہے گاہے باز خواں یہ قصے پالینا، یہ جو پرانے قصے ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھتا رہے۔ اس لیے حضرت مولانا سے میں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے سارے دیہات میں سب سے بہتر اور سب سے پرانی تاریخ اگر ہے مکتب کے لحاظ سے تو پالکیت کی ہے، اس لیے آپ کو اس سلسلے میں تھوڑی کچھ محنت کر کے اس کو تیار کرنا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا نے مختصر طور پر 2-4 دن کے اندر یہ تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، اور بھی بڑی عمر کے بزرگ ہوں گے یا یہیں کے علماء دوسری جگہ میں پڑھاتے ہیں بڑی عمر کے، ان سے بھی بہت سی معلومات ملیں گی۔ تو یہ فخر کے لیے نہیں ہوتا ہے، تکبر کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ چیز ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، اور شکریہ کیا ہے؟ جن نعمتوں سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ان نعمتوں کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں۔ شکر یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نعمت کو اس جگہ استعمال کرے جس جگہ اللہ پاک نے اس نعمت کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے استعمال کرے جس طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ تم اپنی طرف سے چاہے طالب علم اور حافظ اور عالم کی شکل میں، چاہے متولی اور ذمہ دار اور نگران کی شکل میں، جن جن حضرات نے یہ محنتیں تسلسل کے ساتھ کی، دارالعلوم دیوبند 1857 میں قائم ہوا، اس کے بعد یہ جو 150 سال کا عرصہ گزر گیا اور اب تو 200 سال ہونے آ رہے ہیں، اتنا جو لمبا وقفہ گزرا یہ کس طریقے سے گزرا؟ ہزاروں لاکھوں علماء کرام نے مسلسل قربانی کی۔ ان بزرگوں نے خود دیوبند قائم کیا، تھوڑی مدت کے بعد سہارنپور قائم کیا، مراد آباد قائم کیا، اس طریقے سے مدارس کا جال انہی کے زمانے میں انہی بزرگوں نے، یہ نہیں سمجھا کہ یہاں مدرسہ ہے تو دوسری جگہ کیوں قائم کر، انہوں نے ہی، ان بزرگوں نے ہی ان جگہوں پر قائم کیا، اور آج 150 پونے 200 سال ہونے آ رہے ہیں، اور ان کی برکتیں ہیں کہ پورے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایک مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ کا نیٹ ورک قائم، اتنا منظم نظام ہے کہ ہمارے بھروچ کے ایک ایم ایل اے تھے، وہ خود پڑھے لکھے اور ٹیچر تھے، میں بات کر رہا ہوں 25-30 سال پہلے، وہ یہاں کے ایم ایل اے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی بچوں کو صبح میں اٹھ کر اسی طرح کی تعلیم دینی ہوگی جیسے مسلمانوں کے مدرسوں میں ہوتی ہے، اور جس ترتیب سے وہ پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں بھی اس ترتیب سے بچوں کو سکھلانا ہو۔ یہ تو یہاں کے ایم ایل اے نے کہا۔ انگلینڈ کے صاحب وہاں کاروبار کرتے ہیں اور مارکیٹ لگتی ہے الگ الگ دنوں میں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تو وہ مارکیٹ کے لیے جاتے تھے، وہ کرتا پائجامہ پہنے ہوئے تھے، ان کے بازو میں ایک اور صاحب بھی کھڑے تھے، وہ سمجھا کہ یہ عالم دین ہے تو ان سے گفتگو کی کہ تم پولیس ہو، عالم ہو تم مسلمانوں کے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں عالم تو نہیں ہوں لیکن دین کی کچھ باتیں لکھ لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں یہ جو مکاتب کا نظام قائم ہے اسی نے لوگوں کے اندر ایمان کو باقی رکھا ہے، اور دوسرے مذاہب میں یہ چیز نہیں ہے، مذہبی چیزیں سکھلا دی جائے وہ الگ ہے، اور باقاعدہ منظم طریقے سے بچوں کو مکاتب میں لا کر پڑھا کر کس طریقے سے تعلیم دی جائے، اب ہمارے علاقوں میں بھی یہ کمزور ہو رہی ہے۔ اسکول کے نظام میں ہمارے نظام کو چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر شہر میں اسکولوں میں بھیجنے کے لیے بچوں کو صبح سویرے بھیجنے کا جو سلسلہ بلوچ اور اطراف کے دیہات میں جو چلا ہے، اس نے مکاتب کے نظام کو بالکل ادھر ادھر کر دیا۔ پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جاوید اختر جیسے کہ جن کو بیچاروں کو دین صحیح نہیں ملتا ہے،
قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم نہیں ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس تعلیم کے نہ ملنے کی بنیاد پر زندگی میں کسی کے بھی ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مکاتب جو دین کے قلعے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے شاعر مشرق اور آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں کو دیکھے ہوئے، پڑھے ہوئے، یوروپ میں تعلیم حاصل کیے ہوئے، ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک صاحب نے کہا یہ مدارس اور یہ مکاتب کس کام کے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مشرق و مغرب دیکھا تھا اور جو اتار چڑھاؤ اور اسلامی فلسفہ تھے، جو چیزوں کی حقیقت کو گہرائی سے دیکھتے تھے، انہوں نے فرمایا ان مکاتب اور ان مدارس کو اسی حال میں رہنے، اگر یہ اس حال میں رہے تو ہمارا ایمان اور اسلام باقی رہے گا۔ پھر آگے فرمایا میں اسپین میں قرطبہ، گرناطہ، یہ جو اسلامی شہر تھے اور جہاں ہزاروں علماء کرام تھے، یہ علاقے میں دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہاں آج سوائے قصر الحمرا اور قصر الزہرا، جس ہمارے یہاں تاج محل ہے، دہلی کی جامع مسجد ہے، لال قلعہ ہے، اس طرح کی چیزیں وہاں بھی مسلمان بادشاہوں نے، خلفائے بنی امیہ نے بنائی تھی، تو وہ ان کا نام علامہ اقبال لے رہے اور فرماتے ہیں کہ قصر الزہرا اور قصر الحمرا کے علاوہ وہاں اسلام کا کوئی نشان نہیں۔ ہندوستان میں بھی تاج محل اور لال قلعے کے علاوہ اگر یہ دینی تعلیم نہیں رہی تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسی لیے ترکی کے ایک بہت بڑے عالم نے کہا ہندوستان میں بھی اسپین جیسے حالات ہو سکتے ہیں، یہاں بھی حکومت گئی، لیکن یہاں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں وہ حالات نہیں ہونے دیے جو اسپین کی اسلامی حکومت کو پیش آئے۔ حکومت گئی اور فوراً اس کے بعد پورا نظام معطل ہوا، تلاش کر کے بھی مسلمان نہیں مل سکتا تھا، ظلم اور تشدد کر کے ان کو نکالا گیا۔ ان کے آپسی اختلاف نے اس طرح کی شکلیں اختیار کر لی۔ خیر اقبال کا جو کہنا ہے کہ وہاں حکومت سے مدارس چلتے تھے، حکومت گئی ختم، یہاں حکومت سے بھی چلتے تھے لیکن بہت سارے پرائیویٹ مدرسے بھی تھے، اور اسی طریقے سے نواب وغیرہ حضرات بھی چلاتے تھے۔ جیسے حکومت گئی، پہلے تو اس سے مقابلہ کیا 1857 میں شاملی کے میدان میں، عملی طور پر یہ بزرگان کرام شریک رہے، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عابد میاں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامی صاحب، یہ سارے کے سارے حضرات شریک، لیکن دیکھ لیا یہ شکست ہو گئی ظاہری اسباب کے وجہ۔ انہوں نے فوراً رخ موڑ دیا اور مدارس کا نیٹ ورک قائم کرنے میں لگ گئے، اور پورے بر صغیر میں اپنے شاگردوں کے ذریعے اس طریقے سے مدارس کا نظام قائم کر دیا۔ مسلسل 150 سالہ محنت نے ایک پورا نیٹ ورک قائم کر کے اس کو محفوظ کر دیا۔ اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو اسپین بنانے کی برسوں سے جن کی کوششیں ہیں، جنہوں نے بہت کچھ کیا اور اب نئی اس کے بعد حکومتیں آئی، انہوں نے بھی کیا، لیکن جب تک یہ مدارس اور مکاتب کا نظام باقی رہے گا، یہاں یہ اسپین بننے والا انشاءاللہ نہیں۔ یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس ملک کے ساتھ اللہ پاک نے ایمان کو وابستہ کر دیا، اس لیے یہاں سے کتاب و سنت کی روشنی میں تعلیم ملے گی اور امت کو صحیح رہنمائی ملتی رہے گی۔ اس لیے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ایسے علاقوں میں پیدا کیا جہاں مکاتب اور مدارس کا جال لگا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں دور دور تک کہیں کسی بھی جگہ پر مدرسہ نہیں، دعوت و تبلیغ کے احباب نہیں۔ ہندوستان کے علاوہ دنیا بھر کے بہت سے ملکوں میں اس طرح کی بہت سارے حالات ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ یہ اللہ پاک کا ایک تو کنتم خیر امتی، صحابہ کے لیے اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دین، اس طرح کنتم خیر امتی کے عموم کے ساتھ اہل علم کے لیے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں اعلان فرمانے مسجد میں کہ آئندہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو۔ کچھ لوگ جو سمجھ نہیں پائے وہ دوڑتے ہوئے پہنچے کہ ابو درداء حضور کی کوئی چیز ان کے پاس ہوگی اور وہ تبرک کے طور پر ہمارے سامنے پیش کریں۔
انہوں نے کتاب و سنت کا درس شروع کیا، کہا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ تو یہ علماء کرام اور ہمارے حفاظ جن کو یہاں آج جمع کیا گیا ہے، دوستوں اور بزرگوں، ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرنے کا فرمایا، کوئی حکم اور تاکیدی چیز نہیں فرمائی۔ وَذَكِّرْ یعنی اس کو معلوم ہے، لیکن حالات کی وجہ سے، نفس اور شیطان کی وجہ سے، کبھی دوستوں اور برادروں کی غلط صحبت کی وجہ سے آدمی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو قرآن نے فرمایا وَذَكِّرْ، ایمان والے کو تو صرف یاد دلانا ہے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بیان تو بہت سنتے رہتے ہیں لیکن عمل تو کوئی کرتا نہیں۔ حضرت مولانا محمد قبول زمان صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اس کا نقد فائدہ یہ ہے کہ جتنی دیر مجلس میں بیٹھو گی جتنی دیر غیبت سے بچ جاؤ، تمہارے کان غیبت سننے سے بچیں گے، اللہ اور رسول کی باتیں سنو، اتنی دیر تو شیطان اور نفس سے اور خارجی حالات سے محفوظ رہے، یہ نقد فائدہ۔ اس کے بعد جو فائدے ہوں گے کہ قرآن فرما رہا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے تھے طلبنا العلم لغیر اللہ، کہ ہم نے جو علم حاصل کیا تو غیر اللہ کے لیے۔ وہ زمانہ تھا اسلامی سلطنت کا، قاضی ہوتے، عالم ہوتے، مفتی ہوتے تو بڑے بڑے عہدے ملتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں طلبنا العلم لغیر اللہ، ہم نے علم حاصل کیا غیر اللہ کے لیے، لیکن آگے فرماتے ہیں فَأَبَىٰ أَن يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ، لیکن علم یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اس نے یہ چاہا فَأَبَىٰ أَن يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ، اس نے انکار کر دیا کہ میں صرف اللہ کے لیے ہوں۔ اس لیے کبھی کبھار حفاظ پر، اہل علم پر کبھی کچھ حالات آ جاتے ہیں، کبھی راہ سے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو علم لیا ہے اور وہ جو قرآن اور حدیث کی تعلیم لی ہے وہ اپنا اثر کر کے بتلا۔ اس لیے مجلسوں میں جائیں گے تو وذکر کا استحضار ہو، نہیں ہے تو رات کی دنیا کی ایسی چیزیں آ رہی ہے ذہنوں میں کہ جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی حد تک بھی نہیں اختیار کی۔ پوری دنیا کا میڈیا لگا ہوا ہے انسانوں کو انسانیت سے نکال کر جانوروں کی راہ پر لے جانے، اور انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے انسان کو ملکوتی صفات، فرشتوں والی صفات پر لا کر جنت کا مستحق قرار دینے۔ حضرت علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو مقاصد شریعت کے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام ہدایت لے کر آئے اور شیطان ہوا یعنی خواہشات لے کر آئے۔ حفت الجنت بالمکارہ، حدیث شریف میں فرمایا جنت کو گھیر لیا گیا ہے، روک لیا گیا ہے مکروہ ناپسندیدہ چیزیں۔ فجر میں نماز کے لیے آنا مشکل ہے، سخت سردی میں وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے یہ مشکل ہوتا ہے نفس کے لیے، لیکن یہ کریں گے تو جنت اسی سے چھپائی ہوگی، اور جہنم کو خواہشات سے، عجیب و غریب قسم کی خواہشات دنیا میں پیدا کرنے کی ہزاروں قسم کی کوششیں ہوئی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھوک لگنے کے لیے نئی نئی چیزیں تلاش کی، کیسے کھانا کھائے آدمی زیادہ، تو اس کے لیے کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں تاکہ بھوک لگے، اور زیادہ کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے کیا چاہیے، تو اس کے لیے بھی پھر کھانے پینے کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی انسان کو لا معبود الا البطن، تیرا معبود پیٹ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ خواہشات کے پیچھے لگانے کی کوششیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اسی خواہش کو روکنے کے لیے اور اس کو اعتدال کے ساتھ رکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اسلام نے قرآن نے صاف فرما دیا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ، سنیاسی من، جوگ من اور جنگلوں اور پہاڑوں میں چلا جانا یہ اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو یہ بھی پسند نہیں کیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جو لوگ جانوروں جیسے چلتے ہیں، قرآن نے یتمتعون فرمایا چلتے ہیں، اور حلال اور حرام کی جیسے جانور تمیز نہیں کرتا ہے، وہ اپنے مالک کے کھیت اور دوسرے کے کھیت کا کوئی فرق نہیں جانتا، جب تک آپ نہ روکے وہ دوسرے کے کھیت میں بھی چلا جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا جانوروں جیسے ہیں جن کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے علم کے واسطے سے ہی انسان سمجھتا ہے،
الحلال بین والحرام بین وما بینہما شبہات. کچھ چیزیں ہیں جن کے احکام میں دلائل کی بنیاد پر کبھی حلال محسوس ہوتی ہے تو کبھی حرام، کبھی مکروہ تحریم معلوم ہوتی ہے، تنزیہی معلوم ہوتی ہے. اس کو کہا وما بینہما مشتبہات. تو اللہ پاک نے آپ حضرات کو یہ موقع عنایت فرمایا اور آپ کے آباء و اجداد نے یہ محنتیں کی اور اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ہمیں جو چیز بتلائی. آج کل دنیا میں نیٹ ورک مارکیٹنگ چلتا ہے کہ ایک صاحب ایک کاروبار کر رہے ہیں، دوسرے کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے بطور دلال کے رکھتے اور پھر وہ دوسرے کسی کو تیار کرے. ایم اے کمپنی جو امریکن تھی آپ سن چکے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ. ایک آدمی ہے، اس نے 5 کو اپنا ڈسٹریبیوٹر بنایا اور ان 5 نے 25 کو بنایا، اس کو ان سب کا نفع ملا. اس طرح کی ایک اسکیم. یہ تو دنیا ہے دھوکہ دینے کے لیے. پھر اس کے بعد چیزیں مہنگی ملتی ہے. بہت سے لوگ مسئلہ پوچھنے آئے اور خود عملی شکل میں اختیار کیا تو کون ایسا بیوقوف ہے جو آپ کے لیے کمائے اور آپ کو نفع دینے کے لیے کمپنی کھولے. یقینی بات ہے آج کی خواہشات کی دنیا میں، نفس پرستی اور ہوا پرستی کی دنیا میں یہ تو انسانوں کا حال ہے. مجھے آپ کو بتانا ہے اللہ کے یہاں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک نیکی کرو 10 نیکی. من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرہ واجر من عمل علیہ. جو ایک نیکی کا طریقہ اختیار کرے گا اس کے لیے اس کا اپنا اجر، چاہے وہ 10 گنا ملے چاہے اضعاف مضاعف، لاکھوں کی تعداد میں ایک نیکی کا ثواب اس کو مل جائے. اور یہ تو اس کا اپنی نیکی کا. نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، اس نے جتنوں کو پڑھایا، پڑھانے والوں نے جتنوں کو پڑھایا، یہ پورا چلے گا پیرامڈ. اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کس کس کا کیا انعام ملے گا، کس کس حافظ نے کس کس کو پڑھایا اور پھر اس کے بعد ان سے کتنوں نے پڑھایا. جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کیا، ان کی ضروریات کی چیزوں کو پورا کیا، اور وہی لڑکا مکتب میں مدرسے میں جا کر یا دعوت و تبلیغ میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نقد انعام دے دیا ماں باپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد دین کا کام کرے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تو بڑی غفور رحیم ہے. کتابوں میں قصہ آتا ہے کہ ایک بچہ، اس کے والد کا انتقال ہو گیا. بچہ اس عمر کو ہوا کہ گھر والوں نے اس کو مدرسے پہنچایا اور پہلے ہی دن بچے کو پڑھایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بچہ یہ پڑھ رہا ہے اور اللہ پاک نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے فلاں بندے کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے. میری رحمت کا تقاضا ہے کہ فوراً اس کو جہنم سے نکالا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اور اپنے علم میں یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر قرآن کے متعلق فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایسی کتاب ہے جو اندھیریوں سے، دنیا میں اندھیریاں بہت ہیں اور اجالا صرف دین اسلام کا ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک ہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ ساری اندھیریاں ہیں. آدمی بھٹکتا ہی رہتا ہے، فی کل وادی یہی ہوں. شاید جیسے بھٹکتا ہے اس طریقے سے یہ بھی ادھر سے ادھر. قرآن نے اسی لیے فرمایا یخرسون ان یتبعون الا الظن. یہ عقل کے پیچھے چلتے ہیں، یہ اپنی سوچ اور اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں اور اس میں کتنی مرتبہ وہ ناکام ہوتے ہیں. یہ یخرسون ہے. ایک آدمی درخت کے اوپر پتھر لگائے آم یا کوئی پھل توڑنے کے لینے کے لیے اور اس کا تھرو رٹ جائے، وہ پھل اوپر سے نہ گرے. یہ تو خیر مثال میں نے پھلوں کی دی. ہماری جو نئی نسل ہے کرکٹ والی ہے، تھرو کرے اور رن زیادہ ہو جائے، وہاں تک بال نہ پہنچے اور مطلب کیا ہے آپ دوسروں کو دے دو. یہ اس کو خرچ کہا جاتا ہے عربی میں کہ عقل سے کسی چیز کو ماننا لگ گیا تو ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں میں کرکٹر صاحب تھے ولی بھائی کندو، ہم لوگ چھوٹے تھے تو سنتے تھے آئے تو فور ورنہ فوراً واپس. تو یہ دنیا کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے. خیر مجھے جو بتلانا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قیمتی مواقع ہمیں فراہم کیے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. اس وقت ان اکابرین نے جب یہ اور ہمارے بزرگوں نے جب یہ مکاتب قائم کیے تو جہالت تھی لیکن شرارتیں کم تھی دنیا کی مارکیٹ میں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اخلاص کم ہوتا جا رہا ہے
اور پھر ایسے موقع پر امت کو زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہندوستان کا 2016 سے جو نصاب تعلیم اسکول کا ایجوکیشن کا جو نصاب تعلیم اور ابھیاسکرم اور انہوں نے جو ایک ترتیب چیز کی دی تھی اور 2022 سے اس کو شروع کر دیا۔ یہ برسوں کی محنت کے بعد ایسی چیزیں لائے ہیں جس سے ہمارے ایمان کو اندر سے کرید کر نکالا جائے۔ ہمارے معصوم بچوں کی ذہن سازی اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ وہ خداوند قدوس کی ذات کے علاوہ دنیا کی دوسری چیزوں کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت کا جو ماحول ہے اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صحابہ ہے سب سے پہلے اس آیت کی مخاطب وہ ہے، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون صحابی تھے جو اپنی اولاد کو جہنم کی طرف پہنچانا چاہتے؟ ہرگز نہیں، لیکن قرآن نے اس کو تعبیر کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور وہاں سامنے سے ایک آدمی آئے یا چھوٹا بچہ آئے اور آپ کو کہے کہ اس راستے پر مت جانا، آگے وہاں پر اژدہا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کاٹنے والا کتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چھوٹے بچے کی بات مان کر آپ اس راستے کو چھوڑ دیں گے کہ چاہے بچے نے کہا لیکن ہے خطرے والی چیز۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کی بات، یا امام غزالی نے ایک اور بھی بات کہی کہ کوئی یہودی آ کر کہے کہ اس راستے سے مت جاؤ، ایک مشرک آ کر آپ کو کہے تب بھی آپ کیا کریں گے؟ راستہ چھوڑ دیں گے۔ ایک مشرک کی بات پر، ایک چھوٹے بچے کم عقل کی بات پر تو آپ کو اتنا یقین ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو اب کہنے والی ذات خود جہنم کی پیدا کرنے والی وہ فرما رہی ہے، اس لیے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کون جانتا ہے؟ ہماری نفسیات، سائیکولوجی، ہماری سوچ، ہمارے نفس کی چھتک باریاں، یہ سب کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ لطیف ہے، باریک بھی ہے۔ اس لیے یہ اتنی عظیم نعمت سے اللہ پاک نے ہمارے حفاظ کو نوازا۔ آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم یاد رکھنے کا سوائے تراویح پڑھانے کے ظاہر میں کوئی دوسرے جتنے بھی اسباب لوگ اختیار کرتے ہیں، کبھی نوافل میں بھی پڑھتے ہیں لیکن اکیلے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اور تراویح ایسی چیز ہے کہ آپ کا قرآن محفوظ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ چند سال پہلے ہمارے یہاں FCR کی وجہ سے DSP صاحب آئے، ملک صاحب جو ابھی قسم ہے، تو مدرسے میں آئے، حفظ کے درجات کی طرف سے وہ گزر رہے تھے۔ میں نے بتلایا کہ یہ سب بچے اس پوری کتاب کو یاد کرتے ہیں زبانی۔ کیسے؟ میں نے کہا یہ آپ دیکھ رہے کر رہے ہیں، اور پھر ان کا ایگزام ہوتا ہے گاؤں میں، مدرسے میں نہیں ہوتا ہے، گاؤں کی مسجد میں وہ کھڑا ہوگا رات کو اور وہ اپنی تراویح سنائے گا، اور پیچھے حفاظ کی ٹیم ہوگی۔ اور پہلے تو مشہور تھا پارکیٹ اور پریز کے حافظ چھوڑتے نہیں تھے کسی، وہ بیچارہ بھول سے اٹکا ہو تو بھی آگے سے نکال لیتے تھے۔ اب تو لوگوں کی شرم محسوس ہوتی ہے اور لوگ بولنے والے بھی ہیں، اس زمانے میں کچھ نہیں بولتے تھے، حافظ پر مکمل اعتماد۔ بھول سے انہوں نے غلطی نکالی تو بھی لوگ بچے کو ہی تو کہیں گے تیری بھول ہے، لیکن اب دنیا دوسری ہو چکی ہے۔ تو ایسی مضبوط اور محفوظ انتظام کے ساتھ قرآن کریم کا ایگزام وہ دیتا ہے اپنے گاؤں کے سب کے سامنے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو تھا یہ کیسے؟ اس طرح ہمارے یہاں رمضان میں یہ حافظ یہاں تو امتحان دے گا، لیکن اس کے بعد یہ اپنے گاؤں میں جا کر یا جہاں بھی جائے گا تراویح پڑھائے گا، اور پیچھے سننے والے حافظوں کی ایک ٹیم ہوگی، اور مزرہ برابر ادھر ادھر بھی سٹکنے نہیں دیں گے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ وہاں تو چند شلوک یاد کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور جن کے معنی بھی کچھ نہیں۔ یہ عجمی زبان ہماری، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں۔ حافظ کا معنی علم حدیث کی ایک بہت بڑی مقدار، جن کو زبانی یاد ہو ان کو حافظ اور حجت کہا جاتا ہے۔ تو حافظ بولا جاتا ہے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب ہوں گے وہ، تو حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ جلال الدین سیوطی، یہ وہ حضرات ہیں جو ہزاروں حدیثوں کے حافظ۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اجمی ہیں، ہماری طرف سے ادا ہونے والی جو ادائیگی ہوتی ہے، حروف کو ادا کرنا، اپنے مخارج سے نکالنا،
اور صفات کا فرق کرنا دو حروف کے درمیان یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو آسان کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کہیں سے بھی قرآن سنے آپ، وہ طالب علم یا وہ بچہ یا بڑی عمر کا آدمی قرآن اسی لہجے میں سنائے گا جس لہجے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا اور آپ نے پڑھ کر سنا ہے۔ یہ امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و ادا کو یاد رکھتا۔ وقف لازم ہے تو آج تک وہاں وقف لازم سمجھ کے وقف کیا جائے گا۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم وہاں پر رک جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلسل سے صحابہ کرام سے لے کر ہم تک قرآن اور مصحف میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں حضور نے وقف کیا ہے، امت اس پر وقف کرتی ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سب کے مجموعے میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، حافظ ہوئے، اس وقت تجوید ہمارے علاقوں میں کم تھی، ترکی سر پڑھنے گئے تو ہماری گجراتی میں یہ جو اس قسم کے کلمات ہیں ادائیگی میں دال ادا نہیں ہوتی تھی، تا ادا نہیں ہوتی تھی، اس طرح کے کلمات محنتیں ہوئی، اور آج دیکھ رہے علاقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن کریم کے حافظ پوری دنیا میں عام ہو گیا ہے، کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھے قرہ تیار فرمائے، حافظ تیار ہوئے، علماء تیار ہوئے، یہ مفتیان کرام تیار ہوئے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی دین ہے۔ اس پر یہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ آج کا دن فخر کا لفظ تو میں نہیں بولتا ہوں کہ فخر کا دن ہے، لیکن پچھلوں نے جو محنتیں کی اور اس کے نتیجے میں جو نتیجے ہمارے سامنے پرینام آئے اور اب تک جو ہم نے دیکھا، اب یہ ہمیں مستقبل کی طرف بتلا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے محنت کی وہ آگے بڑھے اور علاقے میں پھیل گئے۔ ایک ترکے سر سے عالم آئے اور ان کی برکت سے پارکیٹ نے پورے اطراف کے علاقے کو روشن کیا، تو اس طریقے سے ہم اور بھی محنت کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی محنت کریں۔ جن باپ داداؤں نے محنتیں کی، جن کے نام لیے گئے، اور بہت سے وہ ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے۔ مولانا عادل صاحب تھے، پڑھانے میں اتنے سخت تھے اور پٹائی بھی ماشاءاللہ اس زمانے میں ہوتی تھی، کوئی روک نہیں سکتا تھا، تو اتنی محنت سے وہ پڑھاتے تھے۔ حافظ احمد صاحب، ان کے متعلق بھی مشہور تھا پٹائی۔ حافظ عبدالغنی صاحب تو تھوڑے نرم تھے، لیکن حافظ احمد صاحب بھی ماشاءاللہ، تو یہی کے اساتذہ کرام۔ حافظ داؤد صاحب، ان کو سنانے جائے اس سے پہلے طالب علم بھول جائے، دور یاد کیا ہوا، یہ پہلا والا۔ کنتھاری میں بھی پھر حضرت نے نظام چلایا، کویت میں بھی چلایا، سکھوں میں بھی برسوں تک آپ نے بچوں کو حافظ بنایا۔ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب مرحوم انہی سے پڑھے ہوئے ہیں سکھوں میں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے یہاں اس طریقے کے علماء تیار کیے جنہوں نے ان علاقوں میں کیا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ پاک نے ایسے گاؤں میں ہمیں پیدا کیا، اور اس کے بعد شکریہ یہی ہے اپنی اولاد کو تعلیم دی جائے۔ جو حفاظ ہے وہ قرآن کریم کو تھوڑا وقت دے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور بڑے محدث بھی ہیں۔ ان کے سلسلے سند کے لیے لوگ دوڑتے ہیں اساتذہ کے پاس کہ کہاں سے مولانا فضل الرحمان والی شارٹ کٹ شاہ ولی اللہ تک پہنچانے والی سند کہاں ملے۔ ایسے بزرگ زندگی کے آخری دنوں میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہی فرماتے ہیں کہ جب سالک یعنی اللہ کے یہاں اللہ کی محبت میں چلنے والا یہ سالک ابتدا میں جب محنت کرتا ہے، اخیر میں اللہ پاک کے یہاں جب اس کی محبوبیت ہوتی ہے تو محبوبیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو مسلسل قرآن کی تلاوت میں مشغول کر دے۔ تو جو آدمی کثرت سے تلاوت کرے، یہ براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ اسی لیے حدیث شریف میں بھی ہے، تھوڑی دیر میں اپنے اللہ سے بات کرو۔ بزرگوں کے بھی یہ جملے آتے ہیں، تو اپنے اللہ سے کیا بات کرنا ہے؟ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اگر سمجھ کر پڑھیں تو اور زیادہ فضیلت ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا قرآن آسمان سے زمین کی طرف اتارا، حبل الممدود۔ قرآن نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس کو مضبوطی سے پکڑنے میں جس طرح احکام پر عمل کرنا ہے، اس کے الفاظ کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کے معنی کو بھی جاننے کی کوشش کرنا ہے، اور جانتے ہیں تو اور مزید اس میں ترقی کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن نے یہاں بھی فرمایا۔ اسی طرح وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ہے تو مشرکین کے لیے
لیکن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو یاد نہ کرنے والا بھی مہجور، قرآن کو چھوڑنے والا، قرآن کریم کو صحیح تجوید سے نہ پڑھنے والا یہ بھی مہجور۔ آپ نے یہ فرمایا وقیلہ یا ربی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے، اور اسی طرح 19ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک آدمی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور نظر ابن حارث نام کا مشرک تھا، وہ کچھ پانیاں ایران سے خرید لایا تھا، ان کو ناچگان کے لیے تیار کرتا تھا۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، آپ سن چکے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو نہ سنو، یہ اس طرح کرتا تھا۔ کچھ لوگ ایمان کی طرف مائل ہوئے تھے، مکہ کے سردار، اس نے ان کو روک دیا ادھر ادھر کی بکواسات کر کے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا جو مجھے قرآن سے دور کر رہا ہے۔ میں ہمارے عزیز طلباء سے حفاظ سے کہوں گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ موبائل میرا دوست نہ ہوتا، سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالنے والی چیز، کاش کہ کوئی ایسا دوست میرا نہ ہو جو مجھے قرآن سے روکے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو نعمت کبریٰ آپ حضرات کو عطا فرمائی، اور اس کے ذریعے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کا کام لیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں علاقہ نسل یہ چیز نہیں چلتی ہے۔ آج بھی ہوگا ابراہیم کا سا ایمان پیدا تو آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اس لیے انداز گلستان ہمارے بزرگوں نے قائم کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو باغ بنا دیا۔ یہاں یہ مکتب اور مسجد کی اتنی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن باہر اس نے جو اثرات کیے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے اس کو قیمتی بنائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس احساس کے ساتھ دوبارہ اپنی اولاد کو دین اور دینی علوم کی طرف لگنے کی اور دین کے لیے محنت کرنے کی، دعوت و تبلیغ، یہ سب چیزیں اسلام میں پورا نیٹ ورک ہے، ادھر سے دین ادھر سے دین ادھر سے چیز مختلف طریقوں سے آپ کو دیندار بناتی ہے، جس کا شعور آدمی کو نہیں ہوتا۔ جیسے برائیاں غیر شعوری طور پر آدمی میں داخل ہوتی ہے اور اس کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، مختلف قسم کے دوست ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں جو آدمی کو دین سے دور کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں بھی دین سے دور کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے وابستہ فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اس بیٹھنے اور اٹھنے کو قبول فرما کر، اگلے بزرگوں کی محنتوں کو قبول فرما کر یہاں مزید اور نکھار اللہ پاک پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب رحیم آپ کے پاک کا نام اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا۔ رب کریم دنیا میں لوگ مختلف قسم کی مجالس قائم کرتے ہیں، گناہوں اور برائیوں کے عہدے قائم کرتے ہیں، کانفرنس، سیمینار اور نہ معلوم کیا کیا اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ رب کریم آپ کا احسان اور فضل ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن کریم کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا، قرآن کریم کے حفاظ کی نسبت سے، قرآن کریم کی محنت کرنے والوں کی نسبت سے آپ نے جمع فرمایا۔ مولا کریم جن بزرگوں نے اپنے اس پریشانی تکلیف والے ماحول میں بھی آپ کی دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانی مالی قربانی عطا فرمائی، اور آج ہمارے گاؤں میں اور ہمارے گاؤں کی برکت سے جن جن دیہاتوں میں جن جن علماء کو ان گاؤں سے فائدہ ہوا، رب کریم سب کی برکتوں سے، رحمتوں سے، عنایتوں سے ہمارے گناہوں کا آپ قبول فرمائیں، معاف فرما دیجیے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیں۔ مولا کریم قرآن کریم کی عظمت اور محبت دل میں رکھیں۔ والنور الذی انزلہ، آپ نے قرآن کو نور والا بنایا، ہمارے قلوب کو بھی نورانی فرمائیں۔ مولا کریم آپ نے قرآن کو شفاء للناس فرمایا، ہمارے دلوں کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی شفا قرآن کریم کے ذریعے آپ نے عطا فرمایا۔ آیات شفا کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ اللہ الغیوب ہے،
آپ نے خود فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ فِي نَفْسِ، مولا ہمارے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں، جو برائیاں یا اچھی چیزوں کی وسوسے آتے ہیں، رب کریم آپ اس کو جاننے والے۔ مولا کریم ہماری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، گھریلو مسائل کو رب کریم آپ جانتے ہیں۔ اعتقادی مسائل میں دنیا بھر کی باطل طاقتیں محنتیں کر رہی ہیں، ان کو دشمنی ہے اللہ کے دین سے، ان کو اپنی خواہش پرستی سے روکنے کے لیے یہی قرآن رکاوٹ بنا ہوا ہے، یہی احادیث مبارکہ ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے سب کچھ جاننے کے باوجود مقابلہ ہرائی میں کھڑے ہیں۔ رب کریم آپ نے وعدہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، آپ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں چاہے لوگ کتنا ہی ناپسند کریں۔ رب کریم اس گاؤں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ قرآن کریم کی عظمت اور برکت کو جس طریقے سے ابتدا میں محنتیں کر کے تیار کر کے ایک دینی ماحول اور فضا تیار کی گئی اور الحمدللہ وہ ابھی تک برقرار ہے، مولا تسلسل کے ساتھ تا قیامت اس بستی کو قرآن والی بستی بنائے، احادیث مبارکہ والی بستی بنائے۔ مولا کریم خاموش خدمتوں سے ان لوگوں نے بغیر اپنے یہاں کو ادارہ قائم کیے ہوئے، بغیر کسی قسم کی ظاہری شکلیں اپنائے ہوئے جو ایک باطنی محنتیں فرمائے، افراد تیار کر کے امت کو دیے، اے رب کریم اس کو قبول فرمائے اور مولا کریم ہمیں علم سے، اعمال سے، ذکر اللہ سے نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بعثت، آپ کی بعثت کے لیے قرآن نے جو جو چیزیں ذکر فرمائی، ہمیں تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں تعلیم کتاب بھی عطا فرمائے، تزکیہ قلب بھی عطا فرمائے اور حکمت اور احادیث مبارکہ بھی عطا فرمائے۔ مولا جن بزرگوں نے یہ محنتیں کی وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں ہیں، اے رب کریم ان کی قبروں کو اس قرآن اور نورانی محنتوں کی بنیاد کے اوپر رب کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، راحت نگاہ ان کی قبروں کو وسیع فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔